فہم قرآن۔ موضوع: جنتی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے۔ سورہ الطور، آیات نمبر 25 تا 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے، کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، آخرکار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے۔ ان آیات کریمہ میں اہل جنت کی محفلوں اور ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ذکر ہے۔ جب ان کی باہم ملاقاتیں ہوں گی تو وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے، اور وہ اہل جنت ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے باہم سوال کریں گے کہ دنیا میں وہ کن حالات میں زندگی گزارتے اور ایمان اور عمل کے تقاضے کس طرح پورے کرتے رہے۔ ان میں سے ہر ایک پوچھنے والا بھی ہوگا اور دوسرے کو جواب دینے والا بھی کہ سناؤ دنیا میں تم پر کیا کچھ گزرا، پھر اس کی مصیبتوں اور فتنوں سے بچتے بچاتے یہاں جنت میں کیسے پہنچے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انہیں گزشتہ تمام واقعات یاد ہوں گے، چنانچہ وہ اپنی حالت کا ذکر کرتے ہوئے کہیں گے قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، اہل جنت کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے کہ کہیں ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، ہماری نیکیاں نامقبول نہ ہو جائیں اور ہمارے اعمال کی شامت سے ہمارا خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ ہم وہاں عیش میں منہمک اور اپنی دنیا میں مگن ہو کر غفلت کی زندگی نہیں گزار رہے تھے، بلکہ دنیا میں اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کے درمیان معمول کی زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیں تو ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس پر خدا کے ہاں ہماری پکڑ ہو، ہم سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جائے جس کی پاداش میں اللہ کے حضور ہماری جواب طلبی اور گرفت ہو جائے۔ فی اہلنا، یہاں خاص طور پر اپنے گھر والوں کے درمیان ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان دنیا میں بہت سے گناہ کے کام محض اہل و عیال کی خاطر کرتا ہے۔ آدمی سب سے زیادہ جس وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنے بال بچوں کو عیش کرانے اور ان کی دنیا بنانے کی فکر ہے۔ اسی کے لیے وہ حرام کماتا ہے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالتا ہے اور طرح طرح کی ناجائز تدبیریں کرتا ہے۔ مال و دولت کی ہوس کی وجہ سے اسے مال کمانے میں حرام و حلال کی تمیز نہیں رہتی اور ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دیتا ہے۔ اسی بنا پر اہل جنت آپس میں کہیں گے کہ ہم دنیا میں ڈرتے رہتے تھے کہ ہم اپنے گھر والوں کی وجہ سے کہیں راہ راست سے نہ بھٹک جائیں، ان کی خاطر کمائی کرتے کرتے حرام کاموں کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں، ان کی محبت اللہ کی اطاعت پر غالب نہ آ جائے۔ وہ کہیں گے کہ خاص طور پر جس چیز نے ہمیں عاقبت کی خرابی سے بچایا وہ یہ تھی کہ اپنے بال بچوں میں زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیں ان کو عیش کرانے اور ان کا مستقبل شاندار بنانے کی اتنی فکر نہ تھی جتنی اس بات کی فکر تھی کہ ہم ان کی خاطر وہ طریقے نہ اختیار کر بیٹھیں جن سے ہماری آخرت برباد ہو جائے اور اپنی اولاد کو بھی ایسے راستے پر نہ ڈال جائیں جو ان کو عذاب الہی کا مستحق بنا دے۔ فی اہلنا، اپنے گھر والوں میں
کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے بارے میں ڈرتے رہتے تھے کہ ہم انہیں نمازی اور رب تعالیٰ کا فرما بردار بنانے کی کوشش میں کوتاہی نہ کر بیٹھے، وہ اللہ کے نافرمان نہ بن جائیں اور نافرمانی کے نتیجے میں جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔ پھر کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ لفظ سموم استعمال ہوا ہے جس کے معنی جھلس ڈالنے والی سخت گرم ہوا کے ہیں۔ اس سے مراد لو کی وہ لپٹیں ہیں جو دوزخ سے اٹھ رہی ہوں گی۔ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور رحمت اور جنت میں داخل فرما کر ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا لیا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں صرف اسی ایک کی عبادت کرتے تھے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے اور اس سے عذاب جہنم سے بچنے کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ہم دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے اور ساتھ ہی اللہ سے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ ڈرنے کے باوجود اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوئے بلکہ اپنی امیدیں اسی سے وابستہ رکھیں، اس لیے اسی کو پکارتے رہے، اسی سے دعائیں کرتے رہے اور اسی سے جنت میں داخلے اور جہنم سے پناہ کی درخواست کرتے رہے۔ سو اللہ نے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور ہمیں اس عذاب سے بچا لیا، اور یہ جنت اور اس کی نعمتیں جو عطا فرمائی ہیں تو یہ اس کا خاص احسان اور اس کی مہربانی ہے کہ ہمیں ہمارے اعمال اور دعاؤں سے بڑھ کر اجر عطا کیا ہے۔ انہ هو البر الرحیم، وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے، یقیناً وہ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ اس نے ہماری خطائیں معاف فرمائیں، ہمیں جہنم کی لو اور آگ سے بچا لیا، ہمیں جنت کی نعمتیں عطا کی، اس لیے کہ وہی ہے جو بے حد احسان کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ ہمیں جو کچھ عطا ہوا وہ محض اسی کے احسان اور رحم کا نتیجہ ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے ہمارے رب ہمیں بھی انہی جنتیوں میں شامل فرمانا، آمین ثم آمین۔